اب پروگرام میں ذکر عافیہ صدیقی کیس میں حکومت پاکستان کی پسپائی کے حوالے سے سامنے آنے والے ایک اہم خبر کا، جس کے مطابق وفاقی حکومت نے امریکی عدالت میں عافیہ صدیقی کیس میں عدالتی معاونت کرنے اور فریق بننے سے انکار کر دیا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عافیہ صدیقی کیس کی سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا ہے کہ حکومت نے امریکہ میں اس کیس میں فریق نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر جسٹس سردار اعجاز نے سوال کیا کہ کس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اصل وجوہات کیا ہیں۔ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت کی جانب سے یہی فیصلہ کیا گیا ہے۔ جسٹس سردار اعجاز نے کہا کہ حکومت یا اٹارنی جنرل کوئی فیصلہ کریں تو اس کی وجوہات بھی ہوتی ہیں، بغیر وجوہات کے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ یہ آئینی عدالت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کوئی عدالت آ کر کہے فیصلہ یہ کیا ہے لیکن وجوہات نہ بتائے۔ آج کی سماعت کتنی اہم تھی اور اب حکومتی فیصلے کے بعد کی کیس کی قانونی حیثیت کیا رہ گئی ہے امریکی عدالتوں میں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عافیہ صدیقی کیس میں عافیہ صدیقی کے وکیل عمران شفیق صاحب۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ میں نے تھوڑا سا ناظرین کی نالج کے لیے ان کو تھوڑا سا آج کے ریمارکس اور آج کا مکالمہ تو بتا دیا، لیکن آج عدالت میں ادروائز ہوا کیا ان باتوں کے علاوہ؟ آپ کس طرح سے ریڈ کر رہے ہیں آج جو حکومت پاکستان نے کیا ہے؟ دیکھیے، بڑی معمولی سی استدعا ہے، بڑی معصوم سی استدعا ہے عافیہ صدیقی کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کی عدالت میں آپ کا فریق بننا ضروری نہیں ہوتا۔ امریکہ کی عدالت میں عافیہ صدیقی صاحبہ کی طرف سے ایک درخواست دائر ہونے جا رہی ہے، جس میں عافیہ صدیقی نے عدالت سے یہ استدعا کرنی ہے کہ جو میرا ٹرائل ہوا تھا وہ بہت غلط انداز میں ہوا تھا اور میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اور مجھے انسانی بنیادوں پر جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ اس عدالتی درخواست میں جو عافیہ صدیقی کی طرف سے دائر ہوگی عدالت میں، امریکہ کی عدالت میں، امریکہ میں جو عافیہ صدیقی صاحبہ کے وکلاء ہیں ان کا یہ ماننا ہے، ان کی قانونی رائے یہ ہے کہ اگر اس مقدمے میں حکومت پاکستان فریق بنے بغیر محض ایک امائکس بریف داخل کر دے، جسے کہتے ہیں عدالتی معاونت کی درخواست، اور اس درخواست میں جو عافیہ صدیقی صاحبہ کی درخواست ہے اس کے مندرجات پر کوئی بحث نہ کرے، اس کی کوئی توثیق نہ کرے، کوئی تصدیق نہ کرے، محض اپنا کیونکہ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پوری درخواست کی یا اس کی ایک ایک لائن کی اور اس کے مندرجات کی اور اس کی ایویڈنس کی حمایت کریں، آپ صرف یہ حمایت کر دیں اتنی کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کو انسانی بنیادوں پر رہا کیا جائے۔ حکومت پاکستان بھی یہی چاہتی ہے۔ یہ دو جملے ہیں جو حکومت پاکستان نے لکھ کے دینے ہیں، لیکن حکومت پاکستان اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حکومت پاکستان نے گزشتہ سے پیوستہ جو پیشی تھی اس میں عدالت کو کہا کہ حکومت پاکستان نے اس پر انکار کر دیا ہے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی اوپینین دے دی ہے کہ اس میں یہ درخواست دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک حیرت کی بات ہے شفا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان پہلے ایک بار عدالت میں آ کر عدالت میں یہ بیان دے چکے ہیں کہ ان پرنسپل حکومت پاکستان کو امائکس بریف داخل کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور حکومت پاکستان نے ایون ٹرمپ صاحب کو جب وہ ٹرمپ سے پہلے جو صدر صاحب نے جب معافی کا بائیڈن کے، تو اس دور میں شہباز شریف صاحب نے ایک جو کلیمنسی کی درخواست تھی وہ بھی دائر کی تھی، جو خط بھیجا تھا، لیکن وہ خط اس کا آج تک پتہ نہیں چلا وہ خط پہنچا نہیں پہنچا، اس کا کیا جواب آیا وہ بھی ایک ہسٹری ہے۔ لیکن چونکہ اس خط کا بھی کوئی جواب نہیں آیا اور خط کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا، اور یہ کہا گیا کہ اس خط کو تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن اب جب یہ معاملہ اب عدالت میں سیم وہی چیز ہے، اگر جو خط میں آپ نے لکھی تھی، بلکہ خط میں آپ نے کچھ ایک قدم بڑھ کے زیادہ لکھا ہوگا، یہاں تو ہم آپ سے ایک جملہ لکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ ہے کہ عافیہ صدیقی صاحبہ کے وکلاء کا کہنا یہ ہے کہ امریکی عدالتوں میں جب سزا ہوئی عافیہ صدیقی کو تو یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اس سزا کو حکومت پاکستان کی خوش پناہی اور حمایت حاصل ہے، اسی لیے عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ یہ تاثر جو ہے یہ بالکل جو امریکی عدالتوں میں پایا جاتا ہے، اب اس تاثر کو توڑنا ہے، اور ویسے بھی بین الاقوامی قانون کے تحت بھی اور پاکستان کے قانون کے تحت بھی شفا، یہ ویانا کنونشن ہے جو پاکستان کی حکومت کو پابند کرتا ہے، اور پاکستان نے ویانا کنونشن کو ڈپلومیٹک پریویلیجز ایکٹ ہے 1972 کا، اس میں یہ کہا ہوا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری دنیا میں کہیں بھی ہے، حکومت پاکستان اس کی قانونی امداد کرے گی۔ تو ہم تو قانونی امداد کا ایک چھوٹا سا حصہ مانگ رہے ہیں کہ آپ وہ دے دیں تو عافیہ صدیقی کی رہائی کے راستے کھل جائیں گے۔
ٹھیک ہے عمران صاحب، اب آپ نے بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا ہے کہ حکومت پاکستان نے پہلے کیا کہا تھا، اور بالکل کلیمنسی پٹیشن جب فائل ہوئی تھی تو ہم نے بھی کچھ وکلاء کے ساتھ اس پر اپنے پروگرام میں بات کی تھی۔ اب یہ بتائیے عمران صاحب کہ اب آج جو بھی ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں بیان دیا، وجوہات نہیں بتائیں لیکن فیصلہ بتا گئے کہ بھئی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن وجوہات نہیں بتا رہے تھے جج صاحب کے پوچھنے کے باوجود بھی۔ اب اس فیصلے کے بعد عافیہ صدیقی کیس جو کہ امریکی عدالت میں جس پر بات ہوگی، بحث مباحثہ ہوگا، اس پر کیا اثر پڑے گا جو کہ حکومت پاکستان کا جو آج کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے؟ دیکھیں، ہمیں حکومت پاکستان سے تو ایز سچ اس لیے ہم عدالت میں موجود ہیں، یہ جو فیصلہ ہے یہ کوئی حکومت پاکستان، یہ ایک ریاست ہے، عدالت نے بھی یہی کہا، اور یہ ایک آئینی عدالت ہے۔ آئینی عدالت میں آپ نے اپنے کسی بھی فیصلے کی وجوہات پیش کرنی ہوتی ہے۔ جب اس فیصلے کی وجوہات عدالت کے سامنے جائیں گی تو عدالت ان وجوہات کا جائزہ لے گی، اور یہ حتمی اختیار عدالت کا ہے، کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، پاکستان کے ایک شہری کی اور حکومت پاکستان کی آئینی اور جو قانونی ذمہ داری ہے ان کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے عدالت اس کا فیصلہ کرے گی کہ آیا اچھا، تو حکومت پھر عمران پاکستان نے صاحب جو یہ کیا فیصلہ آپ کیا یہ وہ کہہ رہے درست ہیں، ہے یا غلط ہے؟ عمران صاحب کیا پھر آپ کی بات کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ پاکستان حکومت کا جو یہ فیصلہ ہے اٹ از اپ فار جوڈیشل ایڈجوڈیکیشن، اور یہ فیصلہ عدالت اس کو بدلوا بھی سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ یس، آنے والے دنوں میں عدالت اس کا جائزہ لے گی، اس لیے عدالت نے کہا ہے کہ ریزنز پیش کریں، ان ریزنز کا عدالت جائزہ لے گی، اور اس کے بعد عدالت پاکستان کی فیصلہ کرے گی کہ حکومت پاکستان اس سے فرار اختیار کر سکتی ہے، پاکستان کے شہری کے آئینی اور جو بنیادی حقوق ہیں ان کی بجاوری سے جان چھڑا سکتی ہے کہ نہیں چھڑا سکتی، اور یہ کیا ریزنز آئین اور قانون کے دائرے میں معقول ہیں کہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جب عدالت فیصلہ کرے گی اس کے بعد عدالت کے فیصلے کو وہ جو بھی ہوگا وہ سب کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا اور اس پر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ حکومت کی صوابدید پر یہ چیزیں نہیں چھوڑی جا سکتی۔ بہت شکریہ ادا کریں گے عمران شفیق صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، آج عدالت کا سارا حال احوال ہمارے سامنے شیئر کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی ماہرانہ رائے بھی دے دی کہ جوڈیشل ایڈجوڈیکیشن بھی اس سلسلے میں ہو سکتی ہے کہ عدالت خود ہی ڈائریکٹ کر دے حکومت پاکستان کو کہ آپ اس معاملے سے فرار نہیں اختیار کر سکتے، اور یہی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ شہنیزادہ صاحب، آپ نے وقت نکالا اور لمحہ بلمحہ آپ اس سارے واقعے کی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ذرا اس ایریے کا اگر آپ محل وقوع بتا سکیں ناظرین کے لیے، پھر ہم آتے ہیں کہ کتنوں کو بچایا گیا اور کس نے بچایا، لیکن محل وقوع اگر آپ اس علاقے کا، اس ایریے کا بتا سکیں جہاں سے یہ سیلابی ریلا گزر رہا تھا۔ ہمارے پشتوں میں تو اس کو ویسے خوڑ کہا جاتا ہے کہ وہ خوڑ آ گیا ہے تو بس وہ اچانک سے آ جاتا ہے، تو کیا یہ پانی بھی اچانک سے آیا تھا؟ کوئی الرٹس تھے؟ ذرا پہلے ایریے کا بتائیں اور پھر یہ بھی بتائیے گا۔ اصل میں یہ جو سیلابی ریلا جہاں سے شروع ہوا یہ کلاؤڈ برسٹ تھا، اور یہ خوازہ خیلہ اور مٹھا کے درمیان جو اس کو پشتوں میں خڑ بھی کہتے ہیں، اور ندی جو ہے نا وہاں پر یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا، اور یہ جو ریلا ہے تقریباً جہاں حادثہ ہوا ہے وہاں سے یہ 30 کلومیٹر دور ہے، اور تقریباً کوئی 2 گھنٹے میں یا 1.5 گھنٹے میں یہ فاصلہ طے کرتے ہیں۔ تو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں اور یہ تنقید کرتے ہیں ضلع انتظامیہ پر، پولیس پر بھی، کہ یہ جو ریلا جب روانہ ہوا تو آیا انہوں نے کیوں خبردار نہیں کیا کہ کیا مطلب کوئی اپنے آپ کو محفوظ کرے، دریا سے ہٹ جائے۔ لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دریائے سوات ہے اس کے ساتھ جہاں واقعہ رونما ہوا ہے وہاں پر واکنگ ٹریک بن رہا ہے، تو اچھا، محکمہ اریگیشن نے دریا کو کنورٹ کرنے کے لیے وہاں پر بند باندھا تھا، یعنی وہاں پر وٹا، یعنی پشتوں میں اس کو وٹا کہتے ہیں، بند بھی کہتے ہیں اور پشتے بھی کہتے ہیں۔ تو وہ وہاں پر بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک ٹھیکیدار نے وہاں پر جو بند تعمیر کیا تھا وہ تو اس میں کامیاب رہا، جو عام پانی ہے اس کو کنورٹ کرنے میں تو کامیاب رہا، لیکن جیسے ہی یہ سیلابی ریلا پہنچا تو وہ یہ پانی برداشت نہ کر سکا اور وہ بند ٹوٹ گیا، اور اچھا، تقریباً کوئی 100 یا 150 میٹر کے فاصلے پر یہ سیاح ناشتہ کر کے دریا کے پاس گئے کہ وہ وہاں پر فوٹوگرافی کر سکے۔ جب یہ سیاح وہاں جا رہے تو بالکل پانی نہیں تھا۔ ان میں سیاحوں کا بھی قصور نہیں ہے، کسی اور کا بھی قصور نہیں ہے، اگر قصوروار ہے تو محکمہ اریگیشن، وہ ٹھیکیدار جس نے وہ بند بنایا ہے، وہ بند اچانک ٹوٹ گیا تو سیاحوں کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ وہاں سے کیسے نکلے۔